اگرچہ افراد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، تاہم جماعتوں اور تنظیموں کے مقابلے میں کمتر ہے۔ پھر جماعتیں بھی تحریکوں کی وسعت میں گم ہو جاتی ہیں، اور بالآخر تمام تحریکیں بھی اس وسیع تر احیائی عمل کی پہنائیوں میں گم ہو جاتی ہیں جو ان سب کو محیط ہے۔ یہ بھی ذرا باریک بات ہے، عام لوگوں میں شخصیت پرستی کا مادہ ہوتا ہے۔ کوئی ایک شخص ہے، اس کی تقریر پسند آ گئی، اب اس کی شخصیت کا نقش، اس کی عظمت دل پر قائم ہوئی، اب وہی سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ مجدد اعظم بھی وہی ہے، اور وہ یوں سمجھیے کہ مجاہد اعظم بھی وہی ہے، سب کچھ اسی میں نظر آتا ہے۔ تو اس سے شخصیت پرستی کی لعنت شروع ہوتی ہے۔ اشخاص کی اہمیت ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اب یہ بھی دیکھیے علامہ اقبال کے ہاں جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ اصولی طور پر اسلام اور مسلمان کا فرق، اس کے بھی دونوں پہلو موجود ہیں ان کی شاعری میں۔ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، اور کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ دونوں چیزیں موجود ہیں، اور اپنی جگہ پر دونوں کے اندر جزوی حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ایک طرف یہ بھی ہے، اور دوسری طرف وہ شعر بھی ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ دونوں بھی اپنی اپنی جگہ پر حقیقتیں ہیں، یا ایک حقیقت کے دو اسپیکٹس ہیں، کہ ایک طرف افراد کی بڑی اہمیت ہے، تحریکیں اٹھتی ہی افراد کے بل پر ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلی صدی میں اسلام کی نشأت ثانیہ پڑھتے ہوئے کہ پچھلی صدی میں عظیم ترین شخصیت جو مغربی استعمار کے خلاف برسر کار آئی ہے، میدان میں آئی ہے، وہ جمال الدین افغانی کی تھی۔ اس صدی میں عظیم ترین شخصیت جو مغربی فکر کے مقابلے میں آئی ہے وہ علامہ اقبال کی ہے۔ لیکن یہ کہ افراد کی اپنی حیثیت ہے، تحریکوں کا اپنا مقام ہے۔ تو افراد جو ہوتے ہیں وہی تحریکیں شروع کرتے ہیں، لیکن پھر اب اصل اہمیت تحریک کی ہو جاتی ہے، فرد کی نہیں۔ اور تحریک بھی اصل میں بعض تنظیمیں ہوتی ہیں، ایک ہی تحریک کی کئی تنظیمیں، جیسے جماعت اسلامی ہے تو اس کی ایک مین باڈی ہے، پھر اسلامی جمعیت طلبہ ہے، اسلامی جمعیت وکلاء ہے، تنظیم اساتذہ ہے، لیبر کا معاملہ ہے، کسان بورڈ ہے۔ یہ تنظیمی چھوٹے چھوٹے سے حصے ہیں، لیکن وہ تحریک تو ایک ہی ہے، ایک ہی تحریک کے اجزاء ہیں۔ تو افراد، پھر جماعتیں یا تنظیمیں، پھر تحریک، اور پھر تحریک بھی کوئی ایک نہیں چل رہی ہے، ایک وقت میں بہت سی تحریکیں ہیں، ان سب کو جمع کیجئے تو وہ امت کا مجموعی احیائی عمل ہوگا۔ تو اس طریقے سے اپنے مینٹل ہورائزن کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ ماضی میں ان حقائق کے پیش نظر نہ رہنے کے باعث بہت سے لوگوں کے دلوں میں مہدی موعود یا مجدد کامل بننے کا شوق پیدا ہوتا رہا، اس لیے کہ ایک تو مہدی تھے ہمارے جو جون پوری، وہ تو کئی صدیوں پہلے کی بات ہے، مہدی جون پوری، جن کے ماننے والے جو ہیں مہدوی اب بھی بہت بڑی تعداد میں حیدرآباد دکن میں تو بہت بڑی تعداد میں جنوبی ہند میں، کچھ میں نے ایک دفعہ سنا تھا، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ذکری فرقہ ہے جو بلوچستان میں، وہ بہت ہی ضل ضلالم بعیدہ والی بات ہے، وہ بھی شاید اسی مہدوی تحریک کی کوئی شاخ ہے، واللہ اعلم، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ کسی اخباری مضمون میں نے یہ دیکھا تھا۔ لیکن یہ غنیمت رہی، انہوں نے مہدی سمجھا انہیں، اور ان کی عظمت اور ان کا وہ سب کچھ رہا، لیکن نبوت کا نہیں معاملہ ہوا۔ وہ باقی لوگوں کو کافر نہیں کہتے، لیکن ان کا اپنا ایک فرقہ جو ہے مکمل مہدوی، اور یہ بہادر یار جنگ جو تھے، بہت بڑے خطیب، مسلم لیگ کے بہت بڑے کارکن، یہ مہدوی تھے، اور مہدویت اب بھی موجود ہے۔ اس مرتبہ دورہ حیدرآباد کے دوران مجھے سابقہ پیش آیا ہے ان کے بعض لوگوں سے، اور ان کے بہت ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں۔ تو مہدی بننے کا شوق، جو بھی کوئی کام کرنے کے لیے اٹھا، اس نے کہا چلو مہدی والی حدیثیں جو ہیں وہ شاید میرے لیے تھیں، اور میں ہی اس کام کا جو ہے در حقیقت ان تمام احادیث کا مصداق ہوں۔ یا یہ کہ اسی طرح مہدی موعود اور مسیح موعود، یہ غلام احمد قادیانی صاحب، انہیں خیال آیا وہ مسیح کو جو آنا ہے وہ مسیح موعود تو میں ہی ہوں۔